بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. حضرات گرامی، سلسلہ گفتگو یہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولید ابن مغیرہ سے وعدہ کیا کہ تجھ کو جہنم کی آگ کے اندر جھونک دوں گا اور جلدی ہی یہ کام کروں گا، سأصلیہ سقر. اور اس کے بعد سقر کی کیفیت بیان فرمائی. وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر. ذرہ برابر کوئی چیز وہ آگ چھوڑے گی نہیں، یہاں تک کہ کھال کے اندر کھال پھٹنے کے بعد جو گوشت ہوگا وہ بھی جل جائے گا اور ہڈیاں نظر آئیں گی، اللہم احفظنا. اور ساتھ میں پھر اللہ تبارک و تعالی نئی کھال پیدا کر دے گا. یہ اپنی کھال سے بھی کہے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی تھی. یہ پتہ نہیں کہ کھال کا پیدا کرنے والا بھی اللہ رب ذوالجلال ہی ہے، اور تمام چیزیں پروردگار عالم کے ہی قبضہ قدرت میں ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ایسی جہنم کہ اس جہنم کے اوپر اللہ تعالی نے 19 فرشتے بڑے بڑے مقرر کر رکھے ہیں، 19 داروغہ، جن کے ہاتھ میں پوری دوزخ کا نظام ہے، اور ان کے تحت میں بہت سے فرشتے کام کرنے والے، ہزارہا فرشتے ایک ایک بڑے فرشتے کے تحت میں کام کرنے والے ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات یہ سمجھیے کہ پروردگار عالم نے 19 یہ بڑے بڑے فرشتے مقرر فرما رکھے جہنم کی آگ کے اوپر. یہ 19 کا جو عدد ہے یہ قرآن مجید میں اپنا رنگ دکھاتا ہے. قرآن مجید کی جس چیز کو بھی آپ تقسیم کرنا چاہیں گے 19 کے عدد سے برابر تقسیم ہو جائے گی. کوئی آیت ہو یا کوئی سورت ہو یا کوئی حرف ہو، الف ہو، با ہو، تا ہو، سا ہو، آخر تک کلمات ہوں، آیات کریمہ ہوں، سب برابر 19 سے تقسیم ہو جاتی ہے. تقسیم تو آپ سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے سیب کا ایک عدد لیا اور اس کو جناب 19 حصوں میں برابر تقسیم کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک سیب کا عدد جو ہے یہ پورا برابر تقسیم کر دیا گیا. بالکل اسی طرح 19 کا عدد بھی یہی رنگ دکھاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. اگر آپ دیکھیں تو پہلی وحی کے اندر جو اللہ تعالی نے کلمات نازل فرمائے ہیں وہ بھی 19 ہیں. کتنے ہیں؟ 19. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلی وحی ہے جو سورہ اقرأ کے اندر آئی ہے، اس کو اگر آپ الٹی گنتی سے گنیں، یعنی سورہ ناس سے گنیں، الف لام میم سے نہیں بلکہ سورہ ناس سے گنیں، تو یہ جو سورہ اقرأ ہے 19ویں عدد پر قائم ہوتی ہے. کون سے عدد پر؟ 19ویں. آپ الٹا شمار کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے بھی شاید میں نے کر کے دکھایا تھا. جیسے سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، قل واللہ ہے، پھر تبت یدا ہے، پھر اذا جاء ہے، پھر قل یا ایھا الکافرون ہے،
ایسے آپ گنتے چلے جائیں تو یہ 19ویں عدد پر قائم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس 19 کے عدد کا رنگ پورے قرآن مجید میں دکھاتا ہے، ایک تو یہ بیان کرنے کے لیے کہ جو آدمی جہنم کے ان 19 بڑے بڑے فرشتوں کے عذاب دینے سے بچنا چاہے، وہ قرآن پاک کو اپنی مضبوطی کے ساتھ تھام لے، بچوتی ہوگی۔ قرآن مجید کی آیات کو تھامے، قرآن مجید کی صورتوں کو تھامے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ کرتا ہے کہ جو 19 کا عدد ہم نے قائم کر رکھا ہے اور پھر اس 19 کے عدد کے جلوے قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ کوئی مائی کلال کر کے تو دکھائے، یہ صرف مجھ خدا کا کام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ 19 کا عدد برابر برابر تقسیم کر دیتا ہے تمام کی تمام چیزوں کو۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی عقل یہ کام نہیں کر سکتی، انسان کا ذہن و دماغ یہ کام نہیں کر سکتا۔ انسان ہار جائے گا، زچ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور ان تمام چیزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا یہ کہہ کر کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی ہی کا یہ کرشمہ قرآن ہے، کرشمہ قدرت قرآن ہے، کرشمہ کلامی ہے، کرشمہ منطق ہے، کرشمہ نطق ہے، کرشمہ کلمات ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کرنے پر قادر ہے اور اس نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ یہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا تو یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر نہیں سکتے تھے۔ دیکھیے آپ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر چیز نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ صرف قرآن مجید کے۔ اب بخاری کے اندر کتنی روایتیں موجود ہیں، بخاری میں کتنی روایات موجود ہیں، لیکن کسی روایت کے اندر یہ کرشمہ سازی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام مبین کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قرآن مجید کا مقرر فرما دیا ہے، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی اندر اور جہنم کے داروغہ کی تعداد کے اندر یہ تو مطابقت ہے، لیکن ساتھ میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 20 بھی کر سکتا تھا، وہ 20 کے اوپر بھی تقسیم کر سکتا تھا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ 21 22 23 کی تعداد بھی مقرر کر سکتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے یہود اور عیسائیوں اور کافروں کا امتحان لینے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے کہ یہ لوگ اصل قرآن پاک کے عاشق نہیں ہیں، یہ قرآن پاک کو چاہنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چاہنے والے نہیں ہیں، یہ رب ذوالجلال کی یکتائی کو چاہنے والے نہیں ہیں، یہ تو مشرک ہیں، شرک کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کا چھٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چھڑوانا چاہے تو بڑی سے بڑی پرانی عادت کو اللہ تعالیٰ چھڑوانے پر قادر ہے، اور وہ ایسا کر کے دکھا دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر، مشرکین پر کتنی زبردست محنت کی، اور جو شرکیاں جڑیں ان کے اندر پیوست ہو چکی تھیں، وہ شرکیاں جڑیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاڑ کر پھینک دی۔ ایک صحابی ہی حضرت زکوان، کیا نام بتایا؟ ان کو اٹھا دو، اٹھا دو، بری بات، میں بھی سونے لگوں تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت زکوان، ان کے والد کا نام ہے عبد القیس، کیا نام بتایا؟
زکوان، زال کاف واو الف نون. ان کے دوست تھے اسعد ابن زرارہ، یہ بھی صحابی ہیں. کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ایک مرتبہ دونوں مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور اتفاق کی بات کہ یہ دونوں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آئے. ان کو کچھ پتہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کم کر دو، ان کو کچھ علم نہیں تھا. یہ تو اتفاق سے ایک کافر تھا عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، اس سے ملاقات کے لیے یہ مکہ مکرمہ آئے. اور جب مکہ مکرمہ آئے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت نہیں فرمائی، مکہ مکرمہ میں اپنے وطن کے اندر ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میرے سرکار نے، آپ کے سرکار نے، ساری کائنات کے سرکار نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے. 13 اور 10 23 بن جاتے ہیں، 23 اور 40 63 بن جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ہیں. ان کو بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں، خط پتر کا بھی زمانہ نہیں تھا، تار کا زمانہ بھی نہیں تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل سے پہلے تار، ٹیلی فون سے پہلے تار چلتے تھے جن کو ٹیلی گرام بولتے تھے، ٹیلی گرام. اس کی بھی ایک الگ لینگویج ہوتی تھی، گھنٹی بجتی رہتی تھی ٹن 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 ٹن. لیکن وہ ٹن 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 جو ہوتی تھی ڈاکخانے کے اندر، پوسٹ آفس میں، اس کی زبان ہوتی تھی، اس میں پیغام ہوتا تھا، اس کے اندر میسج ہوتا تھا، اور وہ بابو سمجھتا تھا کہ اس میں اس وقت کیا آ رہا ہے. وہ سمجھ کر لکھ کر دے دیا کرتا تھا، اور وہ ڈاکیا جو تھا وہ تار لے جایا کرتا تھا، جس کے نام بھی تار آتا تھا. بھائی لڑکی پیدا ہوئی، دا ڈاٹر بورن لکھا ہوا آ گیا، لڑکی پیدا ہوئی. چنانچہ 550 سال کا، 550 سال اور 550 سال پہلے کا زمانہ، اور اس سے پہلے کا زمانہ، یہ بہت آہستگی کا زمانہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستگی کے زمانے میں دنیا کے اندر تشریف لائے، تاکہ آہستہ آہستہ تبلیغ فرما دے، اور آہستہ آہستہ تبلیغ فرما کر آہستہ آہستہ دین اسلام ترقی کرے. اور جو چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے. جو جلدی جلدی ہوتی ہے وہ پائیدار اور مضبوط نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ علی سبیل تدریج جو چیز ہوتی وہ مضبوط ہوتی، متین ہوتی ہے. چنانچہ یہ دونوں مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جہاں عتبہ ابن ربیعہ کے پاس یہ آئے تھے اور ٹھہرے تھے، اس نے دوران گفتگو تذکرہ کیا کہ میں کچھ سنا ہے، آپ کے مدینہ منورہ میں کوئی خبر تو نہیں پہنچی؟ کہ کوئی خبر نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو دونوں ساتھ کون تھے؟ اسعد اور زکوان. اسعد اور کون تھے؟ دونوں آپس میں دوست تھے. اور حضرت اسعد بار بار یہ ذکر کرتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک آخری پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کر اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے.
یہ دونوں آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، محادثہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے۔ تو جیسے عتبہ ابن ربیعہ نے یہ تذکرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آخری نبی ہونے کا، آخری پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ذکوان بولے اسعد سے، دونک ھذا دینک، بہترین جملہ، دونک ھذا دینک، ارے بھائی تمہاری منہ مانگی مراد تمہیں ملنے والی ہے، چلو محمد کے دربار میں، چلو ان کی چوکھٹ پر جا کر ملاقات کرتے۔ تم پہلے کہتے تھے نا کہ ایسے ایسے آخری پیغمبر آئیں گے، لیکن کون ہوں گے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ چلو بھائی یہ عتبہ کہتے ہیں تو چل کر ملاقات کرتے ہیں۔ یہ دونوں عتبہ کا گھر چھوڑ کر پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں۔ اس نے منع کیا تھا کہ میاں تم کہیں مت چلے جانا، وہ تو جو بات کرتے ہیں جادو جیسا اثر کرتی ہے، اور جو کلام سناتے ہیں وہ کلام بہت زبردست طریقے سے دل کی گہرائیوں کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ مت جانا، نہیں باپ دادا کے دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو ضرور جا کر دیکھیں گے، بھائی ہمارے پاس بھی تو دماغ موجود ہے، ہمارے پاس بھی تو عقل موجود ہے، ہمارے پاس بھی تو قوت فکر موجود ہے، قوت تدبر، تأمل، تذکر، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں، جا کر دیکھتے تو ہیں۔ جیسے کسی نئے آدمی کے پاس جا کر یا جانے سے پہلے آدمی سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی چل کے تو دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں کے دونوں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اتفاق کی بات کہ دونوں نے چپکے سے وہی کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا کہ یا رسول اللہ آج سے آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم دونوں آپ کے غلام ہیں۔ دونوں نے تعارف کروا دیا کہ ہم ایسے ایسے مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام لے آئے، کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اسلام لانے کے بعد سرکار نے پوچھا رکو گے یا جاؤ گے؟ یہ پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر مہمان سے 3 دن کے بعد آدمی اگر کہنے لگے کہ رکیں گے، جائیں گے، قیام کریں گے، تو جائز ہے پوچھنا، اس میں مہمان کو برا ماننے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ 3 دن تک مہمانی چلتی ہے، 4تھے دن آدمی صدقے کا کھاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مہمانداری کو پسند کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور مہمانی کب تک چلتی ہے؟ 3 دن تک، 4تھے دن آدمی پھر صدقے کا کھاتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ آدمی باہر سے آیا ہے، آدمی اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہے، یا شہر کے شہر میں آیا ہے، دوسرے کے یہاں جائے گا تو ظاہر ہے کھانے پینے کا سامان تھوڑا ہی ساتھ لے کر جائے گا۔ بھائی اگر آپ کسی کے یہاں گئے اور ساتھ میں ناشتے دان بھی ہے اور پوٹلا بھی ہے کپڑوں کا، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور چائے بھی ہے اور کیتلی بھی ہے، تو آپ جا رہے ہیں، آپ سارا سامان لے کر لاد کر جا رہے ہیں، ایک عجیب سا مذاق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مذاق اڑانے یا اڑوانے سے منع فرما دیا ہے کہ نہیں، من ضحک ضحک
جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے، جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی مذاق اڑوا دیتے ہیں۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو کل کو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کفار اور مشرکین تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر جس کو بولتے ہیں، استہزاء۔ تو قیامت جب ہوگی، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ کفار دشمنان اسلام ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے، آنکھیں جیسے ہمارے یہاں ایسے کرتے نا، یہ جو کرتے ہیں نا یہ آنکھ سے غیبت کرنا ہے یہ، اور جس طرح زبان سے غیبت کرنا حرام ہے ایسے ہی آنکھ سے اور کان سے اور ہاتھ کے اشارے سے بھی غیبت کرنا حرام ہے۔ ناک سے بھی غیبت ہوتی ہے، کیسے؟ ناک سے ناک سکوڑنا، ایسے کر کے دکھانا، یہ کیا ہے؟ یہ ناک کی غیبت ہے۔ کیوں بھائی؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ دوسرے کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کی خاص طور سے ایمان والے کی توہین نہیں کرتا تو دوسرے آدمی کو کیسے اجازت دے گا کہ کوئی آدمی اس آدمی کی توہین کرے؟ اسی غیبت کو حرام کر دیے گا۔ کہ غیبت کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برا کہنے کو۔ اگر یہ آدمی دیکھے تو کیا کوئی آدمی آنکھ سے اشارہ کر سکتا ہے؟ فوراً جب دوسری طرف کو دیکھے گا تو یہ آدمی آنکھ سے اشارہ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں، کیونکہ یہ برا مان جائے گا۔ ایسے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی سے، پیر سے، ناک سے، ہونٹوں سے بھی غیبت ہوتی ہے، اور منہ چبلا کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ اگر زبان نکالی سامنے والا دیکھ رہا ہے تو چلو برابر کا ہے تو سمجھو بچے بچے آپس میں کرتے ہیں، کیوں وہ منہ چبلاتے ہیں کہ نہیں چبلاتے ہیں۔ لیکن بڑا آدمی اگر ایسا کرنے لگے تو سامنے تو کرے گا نہیں، ظاہر ہے کہ یہ کسی اور طرف دیکھے گا، یہ اس کی طرف کو جیب نکالے گا۔ کیا ہے یہ زبان کے اشارے سے غیبت ہے، اور جس طرح کلام کے ذریعے غیبت حرام ہے اسی طرح ان اشارات کے ذریعے سے بھی غیبت حرام ہے، ناجائز ہے۔ عزت، کیونکہ غیبت کرنے سے آدمی توہین کرتا ہے، منہ پہ کہنے کی ہمت نہیں تو پیٹھ پیچھے کہہ کر بھڑاس نکالتا ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناجائز کر دیا اور یہ فرما دیا کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور کوئی آدمی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا نہیں۔ ارے بھائی مری بھی کوئی مرغی کھانا پسند کرے گا؟ تو مرے ہوئے بھائی کے مرے ہوئے گوشت کو استعمال کرنا کیسے اس کے نزدیک پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ تو غرض ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیں گے رکیں گے، اگر 3 دن کے اندر اندر بھی میزبان مہمان سے یہ پوچھ لے، اگر بڑا ہے میزبان اور آنے والا چھوٹا ہے، یہ سمجھ لینا، قید لگا دینا اس کی، کہ اگر بڑا ہے میزبان اور مہمان آنے والا چھوٹا ہے تو پوچھ سکتا ہے کب تک قیام کا ارادہ ہے، یہ جائز ہے، 3 دن کے اندر بھی جائز ہے۔ پر اگر بڑا آدمی آ جائے اور میزبان چھوٹا ہو تو اس کو یہ پوچھنا خلاف ادب ہے۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ کے یہاں کوئی آنے والا آتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے کب تک قیام کریں گے؟ کہنے والا کہتا تھا 3 دن، اور اگر کہنے والا یہ جواب دیتا کہ حضرت جب تک آپ فرمائیں قیام کر لوں گا، غصہ فرماتے تھے کہ مجھے علم غیب ہے، ہمارے نبی کو علم غیب نہیں تھا تو مجھے کیسے علم غیب ہوگا؟ بھائی کب جاؤ گے یہ تو تمہیں پتا ہے، کیا پروگرام لے کر آئے ہو، کیا بات لے کر آئے ہو، ذہن و دماغ میں کیا بات ہے؟ بہت غصہ فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں تعویذ گنڈا کرنے والا مولوی نہیں،
میں انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے والا مولوی ہوں. انسان میں اگر انسانیت نہیں، اصول کی پابندی نہیں، بڑے چھوٹے کا اکرام نہیں، اعزاز نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا. چنانچہ اگر کبھی کسی نے کہا آنے والے نے کہ حضرت یوں ہی کیسے تشریف لائے، بتا دینا چاہیے کہ اس کام سے آئے، کلیئر کھلے طور سے. اور اگر یہ کہ نہیں حضرت ویسی ملاقات کو آ گئے تھے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ حضرت فلاں فلاں پریشانی ہے، دعا کرانے کے لیے آیا تھا، تو بہت غصہ فرماتے تھے، بہت غصہ فرماتے تھے کہ میں نے تو پہلے ہی پوچھا تھا کہ کیوں آئے ہو. تو کلیئرلی بہت سادگی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ، بہت کھلے طور سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں فلاں کام کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جھوٹ بولنا تو درست نہیں. یہ فرماتے تھے کہ یہ بھی جھوٹ ہے. یوں ہی ملاقات کو آ گیا تھا، تب کام تو نکل آیا ہے. جیسے کبھی کبھی کسی کا فون آتا ہے اور میں معلوم کر لیتا ہوں جی فرمائیے کیا حکم ہے، کہ کچھ نہیں حضرت آپ کی یاد آ رہی تھی. پھر ایک ہی منٹ کے بعد کہنے لگے کہ حضرت وہ فلاں آیت کون سے بارے میں ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ارے بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آیت کے معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیلی فون کیا، یہ کیوں کہا کہ یاد آ رہی تھی؟ یہ تو بات کو بھی کہہ سکتے تھے. اچھا یہ کہو یا مت کہو، جب آیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ملاقات تو ہو گئی، بات چیت تو ہو گئی. اب یہ کہنا ہے بالکل فضول ہے کہ یاد آ رہی تھی. یہ دیکھو جی شریعت کے اصول ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا، سرکار نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ رہنے والے مدینہ منورہ کے ہیں، پر آئے تھے عتبہ بن ربیعہ کے پاس، لیکن اب وہاں جانے کو طبیعت نہیں چاہتی. آپ کے پاس آ گئے تو وہاں جانے کو طبیعت نہیں چاہتی. وہ تو آپ کی مخالفت میں گفتگو، اور آپ کسی کی مخالفت میں کچھ نہیں بولتے. وہ مخالفت میں بول رہا ہے اور آپ کسی کی مخالفت کی کوئی بات نہیں کرتے، اپنے کام سے کام ہے، اپنی بات سے بات ہے، اسلام کی تبلیغ پیش نظر ہے. تو یا رسول اللہ ہم تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں جب تک اللہ چاہے. تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے. ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے ٹھہرنے کا انتظام فرمایا. کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہت بات کو جا کر کیا کہ جس کو کھانا نہ ملے وہ محمد کے دسترخوان پر کھائے. یہ تو بہت بات کو جا کر اعلان کیا. اس سے پہلے آپ کا عمل گرامی ایسا ہی تھا، اللہ پر توکل تھا، یہ سوچ کر آپ نے ہاں فرما لی. ہاں ہر آدمی اپنی قسمت کا کھاتا پیتا ہے، ہر آدمی. کھلانے والے کا میرے بھائیوں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو کھانے والے کا کمال ہے کہ وہ ہمارے آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے حصے کی روزی کھا جاتا ہے، اپنے حصے کی چائے پی جاتا ہے، اپنے حصے کا رزق استعمال کر جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر رہے. مہمانی تو 3 دن، اس کے بعد ختم. پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، تو یہ بھی مکے سے ہجرت کر کے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ. اچھا کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ منورہ کے. اور کہاں پڑ گئے تھے سرکار کی وجہ سے؟ مکہ مکرمہ میں. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے گئے تو جس ذات کی وجہ سے رکے تھے جب وہی جا رہی ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اس لیے ان کی خصوصیت کیا ہے مسلمانوں؟
ان کو مہاجر بھی کہا جاتا ہے اور انصار بھی کہا جاتا ہے. دونوں خصوصیتیں حاصل ہوئیں کہ یہ مکی صحابی بھی کہلاتے ہیں اور مدنی صحابی بھی کہلاتے ہیں. چنانچہ جنگ بدر میں شرکت کی. اس کے بعد ذکوان نے جنگ احد کے اندر بھی شرکت کی اور آپ نے اعلان فرمایا. ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ میدان جنگ میں پوچھا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو جام شہادت نوش کرنا ہے، مجھے تو خون کے اندر اپنے آپ کو رنگا ہوا دیکھنا ہے. یہ جنگ احد سے ایک دن پہلے کی بات. اور جنگ احد کب ہوئی؟ ہجرت کے بعد ہوئی، ہجرت سے پہلے ہوئی. ہجرت کے بعد سن 3 ہجری میں 7 شوال سن 3 ہجری. تو آپ نے فرمایا اچھا فلاں جگہ چلے جانا، فلاں مقام پر چلے جانا، یعنی اس جگہ چلے جانا، اس مقام پر کھڑے ہو جانا. اور پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ جو آپ مجھے دیکھیے حافظ صاحب، آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ مجھے دیکھیے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ پہاڑ کے دامن میں جنگ ہوگی. آپ اگر مدینہ منورہ جا چکے ہوں تو وہاں احد پہاڑ کا دیدار آپ نے ضرور کیا ہوگا اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پہاڑی کہ جس کے اوپر آپ نے 70 صحابہ کو نہیں 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، وہ پہاڑی آج بھی جوں کی توں موجود ہے. وہ پہاڑ بھی موجود ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا یہ احد پہاڑ ایسا ہے یحبنا ونحبہ، ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور یہ ہم سے پیار کرتا ہے. معلوم یہ ہوا پہاڑوں کے اندر بھی معرفت اور پہاڑوں کے اندر بھی احساس کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ کے مجمع کے اندر ابھی وہاں نہیں پہنچے، وہ لڑائی تو کل کو ہوگی، لیکن ایک دن پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا فلاں جگہ کھڑے ہو جانا، فلاں جگہ جا کر کھڑے ہو جانا. پھر ایک صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا کہ جو آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ یہ دنیا کے اندر اس وقت جنتی میرے پاس موجود ہے تو ذکوان کو دیکھ لے. کس کو؟ یہ حضور کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے. اور پھر الفاظ بدل کر آپ نے ارشاد فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو آدمی کل کو جنت کی ہریالی کے اوپر چلے گا وہ یہ ذکوان ہے. کون ہے؟ ذکوان. اشارہ کر دیا کہ یہ آدمی بچے گا نہیں، جام شہادت نوش کرے گا. ارے بھائی جبھی تو جنت کی ہریالی پر چلے گا. یہ سرکار کو کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے. آپ نے اعلان فرما دیا. جب حضور کی زبان سے یہ جملہ سنا حضرت ذکوان نے تو یہ تو اپنے گھر والوں کے پاس ملاقات کو چلے گئے. مدینے میں گھر تھا، بیوی بچوں کے پاس چلے گئے، اماں ابا کے پاس چلے گئے، سب سے ملاقات کرنے چلے گئے. کون سی ملاقات؟ آخری ملاقات. اور جب گھر والوں سے کہا کہ یہ میری آخری ملاقات ہے، اب ہماری آپ کی ملاقات قیامت میں ہوگی، تو گھر والے کہنے لگے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کس طرح کی مایوسی کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ میں کل کو جنت کے مخمل پر چلوں گا، مجھے یقین ہے کہ مجھے جام شہادت ضرور ملے گا، چونکہ محمد جھوٹے نہیں تو محمد کی بات بھی جھوٹی نہیں ہے۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب نے جناب ان کو رخصت کیا، اور سرکار نے جہاں فرمایا تھا یہاں کھڑے ہو جانا، وہاں کھڑے ہو جانا، یہاں کھڑے ہو جانا، وہاں کھڑے ہو جانا۔ ایک بدبخت کافر تھا، اس کا نام تھا ابو الحکم۔ کیا نام تھا؟ یہ اخنس ابن شریق منافق کا بیٹا تھا۔ کس کا بیٹا تھا؟ اخنس ابن شریق منافق کا۔ اور یہ اخنس ابن شریق وہ ہے کہ جس کی برائی میں اللہ پاک نے قرآن کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر آیتیں نازل کر رکھی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا۔ کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ چکنی چپڑی باتیں کرتے، دیکھنے میں لگے گا یار بڑے میٹھے ہیں، لیکن اندر سے سانپ سے زیادہ زہریلے۔ اللہ پاک ہی ایسے منافقین کے نفاق سے ہمیں آپ کو محفوظ فرمائے۔ منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ، یہ نفاق ہے، حرام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ جو بات کہو کھلے طور سے کہو، وضاحت کے ساتھ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کو کہا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ارے بڑا سخت جھگڑالو ہے یہ، ویسے چکنی چپڑی باتیں کرتا، حضور میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میں تو آپ کا پرستار ہوں، میں تو آپ کا منسلک ہوں، میں تو 100 جانیں آپ کے اوپر قربان کر دینے والا ہوں۔ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں، اور اندر سے کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مسلمانوں کے کھیتوں میں جا کر آگ لگاتا ہے۔ کس کو؟ کھیتی باڑی کو۔ اور ساتھ میں مسلمانوں کے اونٹ، مسلمانوں کی بھیڑیں اور مسلمانوں کی بکریاں اور بکرے کھیتوں کے اندر جو چرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سب کو جا کر ذبح کر دیتا، کاٹ دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ کسی کو زخمی کر دیا، کہ بھئی یہ ایمان والے کا کام ہے کیا؟ یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، یہ تو کوئی شرارتی آدمی کر سکتا ہے۔ اور سچی بات ہے ایسے شرارتی آدمی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں تاکہ اللہ والوں کی قدر ہوتی رہے۔ جیسے دنیا کے اندر کانٹے پائے جاتے ہیں تاکہ گلاب کے پھول کی قدر ہوتی رہے، جاہل پائے جاتے ہیں تاکہ عالم کی قدر ہوتی رہے، ان گریجویٹ پائے جاتے ہیں تاکہ گریجویٹ کی قدر ہوتی رہے۔ سنجیدہ قسم کے آدمی یوں کی قدر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیر سنجیدہ آدمی دنیا کے اندر پیدا کر رکھے۔ کیوں جی؟ خوشبو کی قدر کیوں ہے؟ بدبو ہے دنیا میں کہ نہیں؟ پسینے کی بدبو، نہ معلوم کتنی طرح کی بدبویں موجود ہیں۔ چنانچہ اس کے بیٹے اخنس ابن شریق کے بیٹے ابو الحکم نے ان کو جنگ احد کے اندر شہید کر دیا۔ حضرت علی یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ سارا مسئلہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایسے جنتی انسان کو کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی، ایسے انسان کو اس بدبخت نے قتل کر دیا۔ تو فوراً حضرت علی نے کیا کیا؟ اپنی تلوار، ظاہر سی بات ہے تلوار استعمال کی اور اس کی ران یہاں سے کاٹ ڈالی۔ کہاں سے؟ جڑ سے کاٹ ڈالی، لنگڑا کر پیچھے کو گرا، اور جیسے ہی پیچھے کو گرا حضرت علی نے گردن اتار لی۔
ہاتھ کے ہاتھ اللہ نے بدلہ دکھا دیا، ہاتھ کے ہاتھ پروردگار عالم نے، اس نے مارا اس جنتی آدمی کو۔ ارے یہ جنتی آدمی تو کامیاب ہو کر گیا دنیا سے، سرکار نے فرما دیا شہید بھی گیا، شہید بھی ہے، جنتی بھی ہے، محبوب خدا بھی ہے، اور یہ محبوب رسول بھی ہے۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہا جاتا ہے ان کو تو نے کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ عجیب و غریب راہ عشق کا مسئلہ بالکل عجیب و غریب ہے، راہ قانون کوئی مقابلہ نہیں۔ تھے نا جو راہ پر اوروں کے راہرو بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کس کی نظر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی بہت ہی پیارا نبی ملا، سچی۔ اللہ میاں تو ہیں ہی بہت اچھے، لیکن اللہ کا نبی بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی بہت اچھے، بہت اچھے، بڑے پیارے۔ اللہ بھی اچھا، نبی بھی اچھا، صحابہ بھی اچھے، جو ان کی راہ پر چلے گا وہ بھی اچھا بن جائے گا۔ اللہ ہمیں آپ کو نصیب فرمائے۔ چنانچہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب جو مدینہ منورہ کے اندر سرکار کی ہم نشینی ان کو ملنی چاہیے تھی، وہ ہم نشینی کہاں اللہ نے دے دی؟ مکہ مکرمہ کے اندر، کہ جاؤ جی مکے میں جا کر تم سرکار کی خدمت کرو، کھانا پینا تمہارے لیے ہماری طرف سے وہیں پر، کس کے دسترخوان پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر۔ دیکھو جی، کوئی کھاتا ہوگا ماما کے دسترخوان پر، کوئی کھاتا ہوگا چاچا کے دسترخوان پر، کوئی کھاتا ہوگا دوست کے دسترخوان پر، کوئی کھاتا ہوگا نانا نانی کے دسترخوان پر، کوئی کھانا کھاتا ہوگا دادا دادی کے دسترخوان پر، کوئی کھانا کھاتا ہوگا پڑوسی کے دسترخوان پر۔ یہ تو کھانا کھا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر۔ سرکار اچھے، دسترخوان سرکار کا اچھا، اور کھانے والا بھی دسترخوان پر بیٹھنے والا بھی اچھا ہے۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا، اب وہ جہنم میں گیا جو ان کا قاتل تھا، اور یہ سیدھے اسی وقت کہاں چلے گئے؟ جنت کے اندر چلے گئے۔ کیا اللہ نے کیا عجیب و غریب مسئلہ کر کے دکھایا کہ ادھر انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور وہ واصل جہنم بن گئے۔ اللہم احفظنا۔ اسی کا بیان تو چل رہا ہے کہ 19 داروغہ مقرر، اور پھر ہم نے گنتی 19 کی کر دی تاکہ یہ چیوے گوئیاں کریں، یہ کہیں کہ بھئی 19 کی تعداد کیوں رکھی، اور یہ کہ ہم نے جو یہ 19 داروغہ مقرر کیے ہیں فرشتوں میں سے، یہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کیا بات ہے، جہنم کے اندر یہ نوری فرشتے کام کرنے کے لیے کیوں ہیں؟ کوئی ناری نہ ملا تھا؟ نوری اور ناری میں تو فرق ہے۔ ناری تو جنات میں سے ہے، وہ کہاں سے ملتا؟ اسی کے شریعت کا تو وہ مکلف ہے۔ یہ قرآن جس طرح انسانوں کے واسطے، یہ قرآن جنات کے واسطے بھی ہے، تو پھر نور اور نار کیسے مل گئے؟ یہ نورانی فرشتے ایسے ہیں کہ جہنم کی نار ان کو چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، متعین ہیں، مشخص ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کام پہ لگا رکھا ہے۔ تو جہنم کے جو کارکن ہیں، کارندے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ تو اہل کتاب اعتراض کرتے تھے کہ 19 کی تعدادی کیوں مقرر کی؟ بھئی ہماری طبیعت ہے 19 مقرر کرے تو، اور 20 مقرر کرے تو، اور 21 مقرر کرے تو، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ جواب کی 2 قسمیں ہیں، جواب کی ایک حاکمانہ جواب اور ایک حکیمانہ جواب۔ حکیمانہ جواب تو یہ ہے کہ بھئی جواب کے ساتھ جواب کی دلیل بھی پیش کر دی، لیکن یہ ہمیشہ صحیح نہیں رہتا، یہ ہمیشہ
یہ ہمیشہ صحیح نہیں رہتا میرے بھائیوں، مسلمانوں، صحیح نہیں رہتا ہمیشہ یہ۔ ایک حاکمانہ جواب ہوتا خاموش، کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ یہ جو ہے حاکمانہ جواب، اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقوں کا اسلوب قرآن مجید میں اختیار کر رکھا ہے۔ دیکھو ابھی میں دلیل دیتا ہوں اس کی قرآن سے۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو ایسی ذات کو کیوں پیدا کر رہا ہے کہ جو دنیا میں جانے کے بعد خون بہائے گی، فساد کرے گی، حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے، حکیمانہ اور حاکمانہ۔ حکیمانہ تو اس طرح کہ فرشتوں کے سامنے آدم کو کھڑا کر دیا اور انسان کو دنیا کے اندر جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی، برتن، سرتن، لحاف، گدے، چمچہ، ڈوئی، رکابی، ہانڈی، قیامت تک جتنی بھی چیزیں دنیا میں آئیں گی انسان برتے گا، جائز چیزیں، ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ فرشتے بھی موجود ہیں اور آدم بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نام بھی بتا دیا۔ دیکھو جی، یہ ڈوئی ہے، یہ چمچہ ہے، اور یہ رکابی ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ کپ ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قیامت تک جو چیزیں آنے والی ہیں اللہ نے ان کو پہلے ہی جمع فرما دیا، اور جمع فرمانے کے بعد فرشتے موجود ہیں اور آدم بھی موجود۔ سارے فرشتوں کے سامنے اور آدم کے سامنے تمام چیزوں کو جمع کر کے ہر ایک کا نام بتا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتے غائب تھے یا وہ بھی سننے تھے؟ سننے تھے۔ فرشتوں کو تو ضرورت نہیں، کچھ رکابی کی ضرورت ہے ان کو، ہانڈی کی، بجلی کی، وہ تو خود ہی نور ہیں، بجلی کی کیا ضرورت پڑے گی ان کو؟ آنن، ان کو ہوا کی کیا ضرورت؟ وہ تو خود ہوادار پنکھ لیے پھرتے، ادھر زناٹے سے اوپر، زناٹے سے نیچے۔ ان کو ریل گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر مشرق، ادھر مغرب، ادھر جنوب، ادھر شمال، ادھر شمال، ادھر جنوب، زناٹے کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ چنانچہ آدم بھی موجود تھے۔ آدم کو چونکہ ضرورت تھی ان تمام چیزوں کی، نسل انسانی کو ضرورت تھی ان تمام چیزوں کی، تو آدم کو ان تمام چیزوں کے نام یاد رہے، رکابی، ڈوئی، چمچہ، پلیٹ، گھر، پنکھا، سنکا، تمام چیزیں یاد رہیں، کیونکہ آدم کو ضرورت پڑتی تھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں، تم جو کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی ذات آپ پیدا کر رہے ہیں جو دنیا میں جانے کے بعد خون بہائے گی، بتاؤ اگر تم کسی قابل ہو تو بتاؤ، اس کا نام کیا، اس کا نام کیا، اس چیز کا نام کیا، اس چیز کا نام کیا، اس چیز کا نام کیا۔ اب فرشتے خاموش ہیں۔ فرشتے، ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا گیا، اور جب امتحان میں سوال کا جواب نہ دیا جا سکے تو آدمی فیل ہوتا ہے یا پاس ہو جاتا ہے؟ فیل۔ ادھر حضرت آدم سے پھر پوچھا تم بتاؤ جی، تو حضرت آدم نے تو فر 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 بولنا شروع کر دیا کہ یہ پلیٹ ہے، یہ ڈوئی ہے، کپڑا ہے، یہ ہے، چارپائی ہے، بسترا ہے، یہ گدا ہے، یہ لحاف ہے، یہ گھر ہے، یہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، یہ تانبا ہے، یہ پیتل ہے، تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ قرآن کہتا ہے بڑے پیار سے، قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم
قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض انی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تو پھر اللہ نے فرمایا ہار گئے، آدم جیت گئے، چلو اب سجدہ کرو آدم کو. یہ اس لیے کروایا گیا امتحان میں جو جیتے تھے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. یہ اس لیے سجدہ کر، آپ جھکو ان کے سامنے. معلوم یہ ہوا کہ جہاں علم ہے، نالج ہے، علم نہ رکھنے والا اس کے سامنے تو جھکے گا، لازمی جھکے گا. غیر قابل تو جھکے گا قابل کے سامنے. دیکھو یاد رکھو، انسان دبتا ہے قابلیت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر نہیں دبتا. پیسہ تو کسی کافر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن قابلیت، سبحان اللہ. قاسم بن علی حریری، مقامات حریری کا مصنف، انتہائی کالا کلوٹا، موٹے موٹے ہونٹ، ڈراؤنا چہرہ، مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں. قاسم بن علی حریری اتنا بھیانک چہرہ، لیکن اس کی لکھی ہوئی کتاب تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی، المقامات الحریریہ. حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی. نہ صرف یہ کہ پڑھی اپنے استاد شمس الدین سے، بلکہ مقامات حریری کے حافظ بھی ہوئے. مقامات حریری کے حافظ بھی ہوئے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے، سجدہ کروا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں جی؟ بولو. یہ ہے حکیمانہ جواب. دلیل دے دی کہ اس لیے پیدا کر رہا ہوں، تمہیں یاد نہیں رہا سبق، اس کو یاد رہا. اور حاکمانہ جواب یہ بھی قرآن میں اسی آیت میں، انی اعلم ما لا تعلمون. خاموش، جو تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں. یہ ہے حاکمانہ جواب، اسی میں ہے، اسی میں ہے. انی اعلم ما لا، جو تم نہیں جانتے میں خدا اس کو جانتا ہوں. خاموش، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو حکیمانہ جواب بھی ہوتا ہے اور حاکمانہ جواب بھی ہوتا ہے. کبھی حکیمانہ جواب کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی حاکمانہ جواب کی ضرورت پڑتی ہے. اپنا اپنا ایک الگ موقع ہوتا ہے، اور کبھی دونوں جوابوں کی ضرورت پڑتی ہے، حاکمانہ کی بھی اور حکیمانہ کی بھی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایمان والوں کو معزز، مکرم، مشرف فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اور اطاعت کاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے سرکار کو اونچا کیا تھا. تو ان کے اوپر جو جان قربان کرنے والے جانثار صحابہ تھے، ان کو بھی اللہ نے معزز، مکرم، مشرف بنا دیا. انشاءاللہ باقی مضمون اگلے درس میں بیان کریں گے، اگلے پیر کو بیان کریں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.